اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ پہلے ان مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ زلے زلے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی، کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مدنی مذاکرے میں مدنی پھول۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا کا سنتوں بھرا بیان بعنوان قاتل ماں۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا کا براہ راست سلسلہ عبرتناک خبریں۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی و نگران پاکستان انتظامی کابینہ کی مبلغ دعوت اسلامی یاسر اتاری المدنی سے تعزیت۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا مدنی مشورہ پاک رضوی کابینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا سنتوں بھرا بیان راجشاہی بنگلہ دیش میں۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ سلسلہ اللہ والوں کی باتیں سیرت حاجی زمزم اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موضوع پر۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں حاجی زمزم رضا اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ریکارڈڈ بیانات۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ یوم حاجی زمزم رضا اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ حضرت مولانا محمود برکاتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے مدنی چینل کو تاثرات۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور نگران کابینات کا جامعۃ المدینہ تاج پور شریف ہند کا دورہ۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ شعبہ تعلیم کے تحت مختلف مقامات پر مدنی کاموں کی دھومیں۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں مختلف مدنی کاموں کی برکتوں سے قبول اسلام کی مدنی بہار۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں کی کالم نگار و صحافی ذوالفقار راحت کی عیادت۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ عازمین حج کی تربیت کا سلسلہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جاری۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ سلسلہ ذہنی آزمائش پری کوارٹرز میں مقابلے جاری۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مجلس آئی ٹی کی مدنی انعامات کی نئی اپلیکیشن۔ زلے زلے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی خبروں کی جھلکیاں آپ نے ملاحظہ فرمائی، اب چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے جامعۃ المدینہ کے ناظمین اور دیگر اسلامی بھائیوں کو آف ایئر مدنی مذاکرے میں
مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آپ بھی ان مدنی پھولوں سے فیضیاب ہو جائیے۔ سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ارشاد فرمایا اس کا مضمون کچھ یہ ہے، بارش جب برستی ہے تو پھول پھل سبزہ جیسا بیج ہوتا ہے ویسا اگتا ہے۔ تو اگر کوئی میوے کا بیج ہے وہ میوہ اگے گا، اس سے پھل اگیں گے، اور میٹھے پھل کا بیج ہے تو میٹھا پھل اگے گا۔ بیج کڑوا ہے، اس کا جب پھل اگے گا تو وہ کڑوا ہوگا، حالانکہ بارش ہے کی۔ اسی طرح اگر کسی کے اندر بیج ہی عملی اعتقادی طور پر اس میں میٹھا بیج ہے گویا، اور اس پر جب علم دین کا فیضان ہوگا تو اس میں تقوی، پرہیزگاری اور اس طرح کا پھل لگے گا، اور جس کے اندر وہ بیج کڑوا ہے تو اس کو تکبر، خود نمائی، حب جاہ وغیرہ وغیرہ کے کڑوے پھل لگیں گے۔ کہ بعضوں کو علم آتا ہے علم دین تو کیسے عقیدے میں بھی پکے، عمل میں بھی پکے ہو جاتے ہیں، اور بعضوں کو علم آتا ہے تو وہ کیسے بے عمل ہو جاتے ہیں اور بعضوں کا بد عقیدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ مشہور بزرگ تھے، ان کو جب خواب میں دیکھا گیا بعد وفات، ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو کچھ اسی طرح جواب دیا کہ نہ علم نے کام دکھایا نہ دیگر عبادات نے، بلکہ میں رات کو جو 2 رکعتیں پڑھا کرتا تھا وہ کام آ گئی۔ وہ 2 رکعتیں بخشش کا ذریعہ بن گئی۔ وہ رات کو 2 رکعتیں اشارہ تہجد ہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے، آپ بولے کہ تہجد سنت موقعہ بھی نہیں ہے، حالانکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 6 نمازیں فرض تھی، ان میں تہجد بھی ہے۔ تو اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ لوگ کوشش کرنے سے ہوگا، اس طرح آپ کے تہجد گزار بنیں گے، اللہ کرے گا تو آپ کے چہرے پر نور آئے گا۔ دنیا کے سارے لوشن اور یہ پاؤڈر اور یہ پفنگ یہ سب ایک طرف، اور تہجد شریف کا نور ایک طرف۔ مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدت ذلہ العالی نے سنتوں بھرا بیان فرمایا، جس کا موضوع تھا قاتل ماں۔ آپ نے یوم حاجی زمزم رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے جمع ہونے والے صحرائے مدینہ میں شرکاء اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ بڑھتے ہیں آپ کے مدنی پھولوں کی جانب۔ مدنی چینل کے ناظرین اور صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں محبوب عطار حاجی زمزم عطاری، مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق عطاری، بلبل روضہ رسول عطار کا پیارا حاجی مشتاق عطاری رحمہم اللہ الباری، ان تینوں کے قدموں میں موجود عاشقان رسول، دنیا میں طرح طرح کے واقعات ہوتے چلے آ رہے ہیں، فوراً زبان سے نکلتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں میں نہیں مانتا یار، یہ ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم عبرت نہیں لیتے ہیں۔ عبرت لینی ہے۔ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو قتل کیا، ان کے لیے خاص عبرت ہے جو اپنا بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو سمجھیں گے پیٹ میں ہی قتل کر دیتی ہیں۔ اسقاط حمل بھی اس کو نام دیا جاتا ہے۔ ہر سال 13,70,000 عورتیں اسقاط حمل کرواتی ہیں۔ 67% عورتیں غیر شادی شدہ ہیں۔ 44% زیادتی کے جرائم میں عورتوں کی عمریں 18 سال جبکہ 15% کیسوں میں لڑکیوں کی عمر 12 سال سے بھی کم پائی جاتی ہے۔ ناجائز بچوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہمارے ملک کے اندر ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 1 برس میں 1000 سے زائد نومولود بچوں کو یا تو قتل کر دیا گیا یا پھر انہیں کوڑے کر کر کے ڈھیروں پہ پھینک دیا گیا ہے۔ ماں نے اپنے بیٹوں کو قتل کیا ہے۔ ماں نے اپنے 1.5 سالہ بیٹے کو زہر دے کر قتل کرنے کے بعد خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ بیوی نے اپنے شوہر سے لڑائی کے بعد اپنے 2 لختے جگر کو گلا دبا کر قتل کر دی۔ ایک حدیث ہے قیامت کے روز سب سے پہلے لوگوں کے درمیان خونوں یعنی قتل ناحق کے متعلق فیصلہ فرمایا جائے۔ یہ مقتول جب قیامت کے روز تمہارا گریبان پکڑ کر رب کے حضور کھڑا کرے گا، مولا مجھے ایسے حساب دلا، کوئی تو ذریعہ ہے نا یار، کوئی تو ذریعہ ہے۔ بہت بنیادی سبب الیکٹرانک میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ہے۔
خواہ اس کا تعلق آپ انٹرنیٹ کو لے لیجئے، پی سی ٹیبلیٹس کے ذریعے اور کمپیوٹر کے ذریعے، لیپ ٹاپس کے ذریعے، طرح طرح کے ذریعے نیٹ سستا، آسان اور فاسٹر بنایا جا رہا ہے۔ ترقی کے نام پر بھی حیائی آپ کے گلے پڑ رہی ہے، ترقی کے نام پر ہزاروں کواری لڑکیاں مائیں بن رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کو کس نے ترقی کا نام دے دیا؟ اب تو مسلمانوں کے گھروں میں دھڑلے کے ساتھ شرابیں پلائی جا رہی ہیں یار، ترقی کے نام پر۔ اب کیا چاہتے ہو بھائی؟ تمہاری بیوی کسی اور کی باہوں میں ترقی کے نام پر ناچ رہی ہے تو میں منع کرنے کی جرت بھی نہیں ہے۔ اسلام کی عادات اور اطوار کو اختیار کرو، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اسلام کو چاہنے والے، اسلام کو ماننے والے، اپنے لباس کو دیکھ، تیرا یہ لباس اسلامی ہے یا نہیں ہے؟ میں تو تمہاری غیرت کو جھنجھوڑتا ہوں، تمہاری غیرت کو للکارتا ہوں۔ غیر مسلموں کی تہذیب، ان کے انداز اور کردار کے خلاف عملی بائیکاٹ کریں۔ کیا ابھی وقت نہیں ہے؟ اور کتنے زلزلے کے جھٹکے کھانے بھائی، کتنے سیلاب و طوفان چاہیے بھائی، اور رب کے حضور سجدہ کرے، توبہ اور استغفار کرے، رب سے معافی مانگو۔ ہم نے رب کے غضب کو ابھارنے میں کیا کمی رکھی ہے؟ فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان، 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 تباہی کے قریب آنے لگا ہے، یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے، تیری آنکھیں عجب وقت پڑا ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی نے براہ راست سلسلہ عبرتناک خبریں میں عمارتیں گرنے اور ہلاکتوں کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ سلسلہ عبرتناک خبریں کی جھلکیاں ملاحظہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرتناک خبریں لیے حاضر ہیں۔ سنسنی خیز انداز سے دیکھنے کے بجائے عبرت کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں۔ پچھلے دنوں جو زلزلہ آیا تو وہ زلزلہ آیا اور اس پر ہم نے عبرتناک خبر کے متعلق سلسلہ کیا، لیکن یہ زلزلے کے جو جھٹکے تھے، یہ زلزلے کا جو رخ ہے بلوچستان کی طرف، یہ رکا نہیں ہے۔ آئیے اب کیا ہوا، ایک عبرتناک خبر مزید دیکھتے ہیں۔ بلوچستان اور باب الاسلام سندھ میں گزشتہ روز دوبارہ 7.2 شدت کا زلزلہ، آوران میں 15 افراد جاں بحق۔ کہتے ہیں کہ اب وہاں پر مویشی کے مرنے پر اور لاشیں تدفین کے لیے بھی کوئی ایسا مناسب انتظام نہیں ہے۔ اب تعفن پھیل رہا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں مزید پیدا ہو رہی ہیں۔ ہم دنیا میں دل لگا کر بیٹھے ہیں، ہم دنیا میں اپنا وہ جی اٹکا کر بیٹھے ہیں، ہم اپنی ایک بدمست زندگی میں مصروف ہیں۔ صبح بلوچستان کی ضلع آوران جہاں زلزلہ آیا ہے وہاں پہنچ گیا ہے۔ یہاں انشاءاللہ عزوجل جو مسلمان زلزلے میں متاثر ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کی خیر خواہی، ان کی دلجوئی، ان کی کفن دفن، عیادت، تعزیت اور جس چیز کی ضرورت ہے انشاءاللہ الرحمن دعوت اسلامی والے جو ہیں مختلف علاقوں سے ان کی خدمت کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا، لہ لگاتے کھیت ہوں گے سب فنا، خوش نما باغات کو ہے کب بقا، جگہ جی لگانے کی دنیا
ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ضرورت کی چیزیں لے کر ان تک پہنچائیں اور ان کو رقم بھی دے دیں. ٹینٹ ان کے لیے دعوت اسلامی خرید رہی ہے. پچھلے دنوں بمبئی میں عمارت گری. ہند میں عمارت گرنے کے 4 واقعات، کم و بیش 58 افراد ہلاک. کچھ مختلف اطلاعات ہیں. ایک اطلاع یہ ہے کہ اس عمارت کے ساتھ ایک عمارت گری تھی. تصور کیجئے کہ کہیں اس کی جگہ میں ہوں تو کیا ہو، اور جہاں میں ہوں کیا وہاں یہ نہیں ہو سکتا. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اس جگہ میں ہر طرف یہ مشکلیں، ہر جگہ ہے آفتیں ہی آفتیں. اب آئیے ان اسلامی بھائی کی کال سنتے ہیں جو اس عمارت سے باہر آ گئے. ان کی جان بچ گئی، مگر کیا کہتے ہیں. بلڈنگ گرتے وقت میں بلڈنگ کے بالکل سامنے کھڑا تھا. وہ منظر اب بھی میرے دماغ سے نہیں جاتا ہے. کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا حادثہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا. امیر اہل سنت اور نگران شورا سے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ایمان و عافیت سے مدینے میں شہادت کی موت نصیب فرمائے اور دنیائی آفات سے کل مومن مومنات کو محفوظ رکھے. کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہو جائے گا. ہم نے بھی نہیں سوچا کہ ہمارے ساتھ کیا واقعہ ہوگا. یہ عبرتناک واقعہ عمارت گرنے کا، انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح عمارت گرے گی. رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے مجلس مدرسۃ المدینہ و جامعۃ المدینہ آن لائن کے نگران مبلغ دعوت اسلامی محمد یاسر عطاری المدنی کے والد صاحب کے انتقال پر تعزیت فرمائی اور اس موقع پر موجود اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. ملاحظہ کیجیے. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے. اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت فرمائے، اپنے حبیب کے صدقے میں آخرت کے معاملات سارے آسان ہو جائیں اور ہم زندوں کو بھی عبرت ہو جائے. آخر موت ہے اور ماشاءاللہ اب تو مدنی سمجھتے ہیں کہ فوت شدہ والد یا والدہ کے کیا حقوق ہوتے ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، ان کے لیے ایصال ثواب، دعائے مغفرت، قبر پر حاضری، اور قبر پر حاضری کے لیے روز جمعہ بعد فجر اعلیٰ حضرت نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ افضل وقت لکھا ہے. اور ان کی جائز وصیت کو پورا کرنا، اور کتنی چوٹ والی بات ہے آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے، کہ گناہ کر کے اپنے مردوں کو غمزدہ نہ کریں. جمعے کے دن فوت شدہ والدین کے پاس اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں ایصال ثواب کے لیے اور دعائے مغفرت کے لیے مرحوم کے لیے، اور تعزیت کی نیت سے میں حاضر ہوا تھا. تو میں نے سوچا کہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں بتاؤں کہ تعزیت کیا ہوتی ہے، کسے کہتے ہیں. شیطان کے پاس ہتھیار امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے اس کے اندر تعزیت کے بارے میں لکھا ہے، اور امیر اہل سنت نے جو ایک تعزیتی مکتوب ایک اسلامی بھائی کو لکھا وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے تعزیت کرنی کس طرح ہوتی ہے، اور تحریری طور پہ کریں تو اس کا انداز کیا ہو. یہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو مل جائے گا. یہ تعزیتی مکتوب جو ہے یہ پیج نمبر 12 پر ہے، اور تعزیت کسے کہتے ہیں یہ بھی اس رسالے میں امیر اہل سنت نے ہماری تربیت کے لیے لکھا ہے بہار شریعت کے حوالے سے. تعزیت کا معنی ہے مصیبت زدہ آدمی کو صبر کی تلقین کرنا، اور تعزیت مسنون ہے یعنی سنت ہے. اور جنت میں لے جانے والے اعمال اتنی پیاری کتاب ہے، سچی ہے، یہ پڑھیں تو بہت رغبت ہوتی نیکیوں کی. مثلا اس میں آپ تعزیت کے بارے میں پڑھیں تو آپ کا دل چاہے گا کہ کس مسلمان کو بھی تکلیف پہنچے میں اس سے تعزیت کیا کروں. دیکھیں میں آپ کو اس میں سے تعزیت کے تعلق سے کچھ احادیث پیش کرتا ہوں.
سنن ترمذی کے حوالے سے لکھا ہے، حدیث نمبر 1075. آپ کو بھی پیش کر رہا ہوں، سب کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی نیکی کی دعوت پیش کر رہا ہوں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اس کے لیے اس مصیبت زدہ جتنا ثواب ہے. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ کے حوالے سے، نور کے پیکر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مومن اپنے کسی مصیبت زدہ بھائی کی تعزیت کرے گا، اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے کرامت کا جوڑا پہنائے گا. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا، المعجم الاوسط طبرانی حدیث نمبر سبحان اللہ 92. فرمایا، جو کسی غمزدہ شخص سے تعزیت کرے گا، اللہ عز و جل اسے تقوی کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا. اور جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا، اللہ عز و جل اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے پہنائے گا جس کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ مسلمان کو تکلیف پہنچے، رنج پہنچے تو ہم اسے تعزیت کیا کریں اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. وہ سنت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر، پھر ثواب، حصول ثواب کی نیت ہو، مسلمان بھائی کی دلجوئی کی نیت ہو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب والد صاحب کے سال ثواب کی نیت سے مزید بڑھ چڑھ کر دعوت اسلامی کا کام کریں. ماشاءاللہ ہمارے یاسر بھائی مدرسۃ المدینہ آن لائن، جامعۃ المدینہ آن لائن اور آن لائن کورسز کے بھی ذمہ دار ہیں. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے کورنگی باب المدینہ کراچی پاکستان رضا مسجد میں پاک رضوی کابینہ کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا. مدنی پھول عطا فرمائے. نمایاں کارکردگی کے حامل اسلامی بھائیوں کو تحائف بھی عطا فرمائے. ملاحظہ کیجیے. الحمدللہ اس وقت ہم باب المدینہ کراچی میں کورنگی کے مقام پر رضا مسجد میں موجود ہیں، اور اس وقت کورنگی اور لانڈھی پر مشتمل ایک کابینہ، پاک رضوی کابینہ کے ذمہ داران اس مدنی مشورے میں موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ علاقائی مشاورت کے نگران بھی الحمدللہ اس مدنی مشورے میں موجود ہیں. تو آج کے اس مدنی مشورے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مدنی انعامات اور مستقل قفل مدینہ کے عملی نفاذ کے حوالے سے مدنی مشورہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داران کے ماہانہ پیشگی جدول اور کارکردگی جدول کے حوالے سے بھی کارکردگی کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ عز و جل. ذیلی حلقوں کے 12 مدنی کام، مثلا مسجد درس، چوک درس، مدنی حلقہ، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت اور دیگر مدنی کاموں پر بھی انشاءاللہ عز و جل کلام بھی کریں گے، اور ذمہ داران کی کارکردگی کا جائزہ بھی انشاءاللہ عز و جل لیا جائے گا. دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. بنگلہ دیش کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے شرکاء کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. بیت المعمور مسجد راجشاہی بنگلہ دیش میں جو حضرت شاہ مخدوم رحمۃ اللہ تعالی کا شہر ہے، وہاں رکن شورا کا یہ مدنی کام ملاحظہ کیجیے. কত প্রিয় সংবন্ধ আমার আত্মারি, আমি আত্মারি, তোমার কৃপায় দয়াল আল্লাহ আত্মারি, আমি আত্মারি, তোমার কৃপায় দয়াল আল্লাহ আত্মারি, আমি আত্মারি. سلسلہ اللہ والوں کی باتیں میں سیرت حاجی زمزم رضا عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مختلف پہلوؤں پر پرمغز گفتگو ہوئی. سلسلہ اللہ والوں کی باتیں کی جھلکیاں ملاحظہ کیجیے. باب المدینہ کراچی where the blessed grave of حضرت حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی دعوت اسلامی حضرت مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ and محبوب اتار حضرت حاجی زمزم رضا عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ is there. During this weekend, the Urs of Hazrat Haji Zamzam Raza Attari Rahmatullah Ta'ala Alayh is being celebrated.
مبلغ دعوت اسلامی اینڈ رکن شورا حاجی ابو جنید زمزم رضا اتاری علیہ رحمۃ اللہ الباری was born in Hyderabad, Babul Islam Sindh on the 10th of September 1965, and according to Islamic date 14th Jamadiul Ula 1385 Hijri. More or less he was 20 years old at that time. He joined Dawat Islami and then he made bayat, or he became murid of Shaykh Tariqat Amir Ahl Sunnat. His name was Javed. Shaykh Tariqat Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum Al-Qudsiyah changed his name and gave him a beautiful name, Muhammad. But to call him, he gave him another name, Zamzam Raza. In accordance with 30th of October 2004, he was appointed as member of Shura. For many years, he served Dawat Islami in that position. Then eventually he fell ill. He had a stomach disease which was not cured after a long sickness. At the age of 48, on the 21st of Dhul Qa'dah 1433, in accordance with 18th October 2012, between Monday and Tuesday night at 11:45, that's PM, he passed away. سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا، جس میں حاجی زمزم اتاری رحمۃ اللہ تعالی کے بیانات وغیرہ دکھائے گئے۔ یہ سلسلہ صحرائے مدینہ سے پیش کیا گیا، جھلکیاں ملاحظہ کیجیے۔ اللہ والوں کی سوچیں، اللہ والوں کی باتیں، ان کے انداز نرالے ہوتے ہیں، مدنی ہوتے ہیں، اپنی اپنی کیفیات بھی ہوتی ہیں۔ حاجی زمزم کا واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ 97 میں یہ چل مدینہ ہوئے تھے۔ حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس قافلے میں تھے، تو انہی کے زمزم نگر گئی ایک اسلام بھائی، وہ بھی ساتھ تھے۔ تو انداز ہوتا تھا، ایک مقام ایسا آتا تھا کہ جہاں باپا جان مخصوص انداز میں سر اٹھا کر وہ سبز گنبد کی زیارت کرواتے ہیں، تو جھکائے جاتے ہیں اسلامی بھائی سر، اور وہاں جب پہنچتے ہیں وہ مقام آتا ہے تو امیر اہل سنت اپنے مخصوص انداز سے زیارت کرواتے ہیں۔ تو جب ان کا یہ معاملہ آیا، یہ ایونٹ آیا، تو اور اس مقام کے قریب پہنچے اور اسلامی بھائی سر جھکائے آگے آگے جا رہے ہیں، اور امیر اہل سنت اپنے مخصوص انداز میں سبز گنبد کی زیارتیں کرواتے جا رہے ہیں، تو حاجی زمزم رک گئے، آگے نہیں جا رہے۔ کیوں بھائی؟ کہا بولا بھائی میرے لیے تو یہاں تک آ جانا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، میری آنکھیں اس قابل نہیں ہے کہ میں سبز گنبد کی زیارت کر سکوں۔ تو کہا ہم نے بہت کہا، لیکن ان کے بس کیفیت تھی نا، غلبہ ایسا تھا کہ یہ آنکھیں اور یہ نظارہ۔ تو چل مدینہ ہونے کے باوجود بھی ادباً اور یہ اس طرح سے ان کا مدنی سوچ کی بنا پر یہ سبز گنبد کا نظارہ کیے بنا ہی واپس تشریف لے آئے، لیکن انہیں یہ احساس غالب رہا کہ میری گناہ گار آنکھیں کس طرح سے جو ہے سبز گنبد کی زیارت کر سکتی ہیں۔ گئے، برکتیں اور عرض گزاریاں جو ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، مگر ایک انداز تھا ان کا۔ یوم زمزم پر یہ جو کتاب شائع ہوئی ہے نا، جی 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 جی، یعنی یہ پڑھنے کے بعد تو یوں شاید کہا جائے کہ اتاری کو کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے کہ جس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری تربیت ہو، میں ایک کامیاب زندگی، کامیاب مرید بن جاؤں، کامیاب دوست بن جاؤں، کامیاب باپ بن جاؤں، کامیاب ذمہ دار بن جاؤں، تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کافی رہنمائی مل جائے گی۔ تیرا کرم ہے ذات باری، عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری، عطاری ہوں عطاری۔
یوم حاجی زمزم رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موقع پر آپ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ آپ کا یوم کس انداز سے منایا گیا؟ صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی قافلوں میں بھی اسلامی بھائی روانہ ہوئے۔ آپ بھی ایصال ثواب کیجئے اور مناظر ملاحظہ کیجئے۔ رہو یہ دل سے دعا میرے بھائیوں، کرتے رہو یہ دل سے دعا میرے بھائیوں، سگے اتار کو دے موت، خدا کوئے یار میں بدکار کو دے موت، خدا کوئے یار میں دل کو سکون چمنے گئے نالا زار میں سوزو گداز ہے فقط ان کے دیار میں۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے خانپور پنجاب پاکستان کی جامع مسجد بلال میں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت فرمائی۔ سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے شرکاء کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، جبکہ اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ بڑھتے ہیں خانپور کی جانب۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ آج دعوت اسلامی والے میرے پاس شاپ پہ آئے اور میری شاپ کے سامنے ہی مسجد ہے، وہاں بہت اچھا بیان ہوا، بہت خوشی ہوئی۔ آج کے پرفتن دور میں اسلامی بھائیوں کا رویہ اور ان کی گفتگو کا انداز ایسے سمجھ لیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ ایک سنت کو زندہ کرنے کا کتنا ثواب ہے، اور یہ ماشاءاللہ ہمیں ایسی ایسی سنتوں کا طریقہ بتاتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کر کے ہم اتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا کی سنتیں زندہ کر سکتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا سارا کریڈٹ بابا جی کو جاتا ہے۔ مدنی چینل جو ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ ان سب بھائیوں کو اور تقریباً میں سب لوگوں کو التماس کروں گا کہ لازمی تھوڑا سا دن میں ٹائم نکال کے گھر میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو مدنی چینل ضرور دیکھیں۔ اسلامی بھائیوں نے ہند میں حضرت مولانا محمود برکاتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو سراہا اور دعاؤں سے یوں نوازا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی بہت مختصر سے عرصے میں آج الحمدللہ دین متین کی خدمت کے لیے بے انتہا اپنی کاوشوں سے آج جہاں بھی دیگر ممالک میں ہی نہیں بلکہ جس جگہ بھی تشریف لے جائیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام مبلغین کا جہاں تک کسو بل چلتا ہے الحمدللہ دعوت اسلامی تحریک کے ذریعے سے قرآن و سنت کی تبلیغ اپنے اسلامی بھائیوں تک پہنچاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کی جانب سے جو مدنی چینل چل رہا ہے آج تمامی اسلامی بھائی جو دیگر اسلام شرعیہ اور مسائل روز مرہ کے مسائل جو ہیں اس سے وہ ناواقف ہیں، گھر بیٹھے اس سے وہ واقفیت حاصل کرتے ہیں اور کافی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے امیر و سربراہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس اتار قادری دامت برکاتہم القدسیہ نے دنیا بھر کے اندر آج دعوت اسلامی کے ذریعے سے بھٹکا ہوا نوجوان جو مسلمانوں میں ہمارے اسلامی معاشرے میں نوجوان دعوت اسلامی کے ذریعے سے اور اس سے منسلک ہو کر کے الحمدللہ نوجوانوں کو خاص کر کے توجہ کے ساتھ انہیں نماز روزہ دیگر
مسائل وضو کے فرائض، غسل کے فرائض اور دیگر معلومات دعوت اسلامی فراہم کر رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے اندر بہت سی کتابیں ہیں، خاص کر کے کفریہ کلمات کے متعلق جو کتاب تصنیف کی گئی سامنے آئی، اسے مطالعہ کرنے کے بعد بہت ہی الحمدللہ جامع اور معنی کتاب، اور ساتھ ہی ساتھ کافی لوگ علم رکھتے ہوئے بھی بہت دیگر لوگ ایسے ہیں جو کفریہ کلمات ادا کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم کیا ادا کر رہے ہیں، یہ کیا بول رہے ہیں، تو اس کتاب سے جو کفریہ کلمات کے کتاب ہے اس سے کافی معلومات اور ساتھ ہی ساتھ اس سے بچنے کی بھی کوشش کیا دعوت اسلامی کی جانب سے، اور بے شمار کاوشوں کے باوجود الحمدللہ آج کہیں بھی چلے جائیں الحمدللہ دعوت اسلامی تحریک کا کام جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اور ساتھ ہی ساتھ خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سے منسلک یہ تحریک چل رہی ہے، اور اعلیٰ حضرت کا فیضان دعوت اسلامی کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانان عالم کو بالخصوص نوجوان طبقہ کو اس تحریک سے منسلک ہونے کی اس دور میں، دور حاضرہ میں بہت اہم معنی رکھتی ہے، جو جن باتوں سے دیگر اسلامی معلومات سے وہ بہت دور ہیں، تو تحریک سے جب وہ جڑیں گے تو الحمدللہ قافلے میں جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو کافی معلومات بڑھے گی، اور دیگر روز مرہ کے مسائل، نماز کے پابند ہوں گے، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، نماز جنازہ کا طریقہ، دیگر مسائل پر انہیں مکمل معلومات دعوت اسلامی فراہم کر رہی ہے۔ نگران ہند جیلانی کابینات نے تاج پور شریف ہند میں جامعۃ المدینہ کا دورہ فرمایا۔ انتہائی خوبصورت و شاندار فیضان عطار جامعۃ المدینہ کے مناظر نگران کابینات کے دورے کے ساتھ پیش خدمت ہیں۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے رو پہ یار آنکھوں میں۔ شعبہ تعلیم کے تحت دنیا کے مختلف مقامات پر مدنی کاموں کی دھومیں ہیں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں نے ڈی ایم ایس ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نیو ہاسپٹل ڈاکٹر عبد المجید صاحب کے آفس میں مدنی حلقے کی ترکیب بنائی۔ آخر میں مبلغ دعوت اسلامی نے ڈاکٹر صاحب کو رفیق الحرمین، مبارک سفر وی سی ڈی، زیارات حرمین شریفین وی سی ڈی تحفے میں پیش کی۔ جوہانسبرگ اور مقامی کالج چکوال میں مدنی حلقہ ہوا۔ ہند قادری کابینہ کے مشہور شہر حیدرآباد دکن میں سنتوں بھرا اجتماع ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھول ارشاد فرمائے، ملاحظہ کیجئے۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ وینٹربرگ ساؤتھ افریقہ میں مدنی حلقہ ہوا، جبکہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے دوران ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کر لیا۔ ساؤتھ افریقہ چلتے ہیں۔ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان
اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ابھی ویلکم میں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے دوران ہمارے ان بھائی نے اسلام قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں مدنی قافلوں میں خوب خوب سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں نے مقامی روزنامے کے کالم نگار اور صحافی ذوالفقار راحت کی عیادت کی، ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی اور ان کو مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ مدنی گلدستہ نامی کتاب تحفے میں پیش کی۔ ملاحظہ کیجیے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی گو۔ مجلس حج و عمرہ کے تحت عازمین حج کی رہنمائی کے لیے قائم باب المدینہ کراچی ایئرپورٹ کے نزدیک بستے پر حج و عمرے کا طریقہ، احرام باندھنے اور نیتوں کے حوالے سے ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ مدنی چینل کو تربیت حاصل کرنے والے عازمین نے اپنے تاثرات بھی دیے، آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سلسلہ ذہنی آزمائش مدنی چینل پر براہ راست جاری ہے۔ مقابلوں میں مدنی منع آگے بڑھنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ باب المدینہ کراچی ونر سیزن 1 اور سردار آباد فیصل آباد مکی کے مدنی منوں کے درمیان مقابلہ ہوا، جس میں سردار آباد مکی کے مدنی منع آگے رہے۔ ملاحظہ کیجیے۔ آج مقابلہ جو باب المدینہ کراچی اور سردار آباد کے طلباء میں ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ بتائیے قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال کس طرح دیا جائے گا؟ نیکوں کے سیدھے ہاتھ، بدوں کے بائیں ہاتھ میں، اور کافر کو اس کے پیسے پشت توڑ کر پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جواب بالکل درست ہے۔ یہ بتائیے کہ جس طرح موت مینڈھے کی شکل میں ہے، اسی طرح حیات کس شکل میں ہے؟ حیات ایک گھوڑی کی شکل پر ہے، حیات حضرت جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کی شکل پر ہے، جس مردے کے پاس سے نکلتی ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ جواب درست ہے۔ اس کو مسجد سے خاص نسبت حاصل ہے۔ مدنی قافلہ۔ جواب ان کا درست ہے، لیکن نمبر انہیں 3 دیے جائیں گے۔ امیر اہل سنت نے فرمایا اس کا نفع دعوت اسلامی کا نفع، اس کا نقصان دعوت اسلامی کا نقصان ہے، کسی کا ذاتی نہیں۔ مکتبۃ المدینہ۔ جواب بالکل درست ہے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا مزار شریف بڑا واضح ہو چکا ہے۔ پیر عزیز الدین مکی۔ اگر صحیح ہوا تو 3 نمبر ملیں گے۔ یہ جواب پیر عزیز الدین مکی کا مزار ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی۔ یہ مزار سیدنا نظام الدین اولیاء کا ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کی ملک میں 500 شہر تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ جواب بالکل درست ہے۔ سرکار علیہ السلام کے کتنے چچا دامن اسلام میں تشریف لائے تھے؟ 2۔ آپ کے 2 چچا مسلمان ہوئے۔ جواب بالکل درست ہے۔ ذبح میں
جو 4 رگیں کاٹی جاتی ہیں ان کے نام شاید باب المدینہ والوں نے پہلی بار جلدی بجایا ہے. جی بھائی 4 کے بعد رک گئے تھے, ان کے نام بتائیے. حلقوم, مری, وجدین. حلقوم, مری اور ودجین میں نے بھی پہلی بار سنا ہے, مگر جواب بالکل درست ہے. عرصۂ حشر میں, عرصۂ حشر میں جب روتا بلکتا دیکھا, رحم کھاتے دوڑ آئے وہ بدکار کے پاس. رحم کھاتے ہوئے وہ دوڑ آئے بدکار کے پاس. جواب درست ہے. اور میں سمجھتا ہوں, if I'm not wrong, correct me, کہ اب تک ذہنی آزمائش سلسلے میں شاید جو اس سیزن 3 میں ہوا ہے 50 نمبر حاصل کرنے والی یہ پہلی ٹیم ہے, اور آگے دیکھیں کہ یہ 50 کے بعد کہاں تک جاتے ہیں. دعوت اسلامی کی مجلس IT کی جانب سے اینڈرائیڈ اور iOS ڈیوائسز کے لیے مدنی انعامات ورژن 2 کی اردو اپلیکیشن ذی الحج کے پہلے ہفتے میں آن لائن کر دی جائے گی. مدنی انعامات کے عاملین اس اپلیکیشن کے ذریعے بآسانی آن لائن مدنی انعامات, قفل مدینہ اور مستقل قفل مدینہ کی کارکردگی اپنے ذمہ دار اسلامی بھائی کو جمع کروا سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر وزٹ کیجئے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمن تذكر جيران بذي سلام. مدنی چینل کے ناظرین, آج رات 8 بجے کل ٹیلی کاسٹ کیا جانے والا نگران مرکزی مجلس شورا کا سلسلہ عبرتناک خبریں ریکارڈڈ پیش کیا جائے گا. اس کے بعد 8:45 بجے سلسلہ احکام حج, سلسلہ ذہنی آزمائش 10 بجے براہ راست, اور اس کے بعد باپا کے مدنی پھول 11:25 پر مدنی چینل پر پیش کیے جائیں گے. آپ بھی ان سلسلوں کو دیکھنے کی نیت کیجیے اور دوسروں کو دعوت دے کر ڈھیروں ثواب کمائیے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں, تجھ پہ جگہ میں. اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو.